قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ تو اللہ کہتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کا اب مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ یہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ دینے سے مفلس ہو گیا ہو، غریب ہو گیا ہو؟ بالکل، بلکہ یہ مال کے اندر برکت لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا والذین هم عن اللغو معرضون کہ ایک اللہ کی طرف سے کبھی قید و بند جس چیز پہ لگی نہ ہو، انسان اس کے اندر سوال کر کے اپنے اوپر خود مشکلات ڈال دے، جیسے یہودی کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے جو میں نے بات کی تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اللہ کا حکم آ گیا، بس اس کے بعد تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بھی حکمت کے طور پہ کہ یہ مال کے اندر برکت لے کے آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی دنیا کے اندر بھی برکت دے اور اس کی آخرت کے اندر بھی برکت دے، اس مال کے دینے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اس کے دل کے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے دل کے اندر مال کی اگر محبت بڑھ جائے، یہ بڑا جو ہے یہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ ہلاکت میں ہو وہ شخص کہ الذی جمع مالا وعددا، جو ہمیشہ اپنے مال کو گنتا رہتا ہے کہ اب کتنے سو ہو گئے، اب کتنے زیرو ہو گئے، اور وہ اس کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ جو مال ہے نا یہی اس کو ہر چیز سے بچائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے برا وقت تو نہیں آئے گا، یہ مال میرے پاس، لوگ سے کہتے ہیں نا کہ مال کو رکھ لو کہ کل برے وقت میں کام آئے گا، لیکن صدقہ اللہ کہتے ہیں اگر صدقہ نکال دو تو برا وقت آئے گا ہی نہیں۔ تو خیر یہ مال کے اندر برکت لے کے آتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا نا کہ میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا مسہ الشر جزوعا، اللہ نے انسان کو بڑا چھوٹے دل والا بنایا ہے، اس کا جی جو ہے نا یہ بڑا کچا سا ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، پریشانی جب اس کے اوپر آتی ہے تو یہ واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ہائے پریشانی آ گئی میرے اوپر، ہائے مجھے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی مال ملتا ہے یا کوئی اچھائی آتی ہے تو پھر یہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ اس مال کو خرچ کرنے والا نہیں بنتا، سوائے إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ جو کہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ میں، کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر یہ بیماری ہے تو پھر میری نماز نہیں ہے۔ نماز تو آپ انسان کو برائی سے روکتی ہے، اگر میں نماز پڑھنے کے باوجود برائی کرتا ہوں پھر میری نماز نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذین هم فی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ جو سائل کو اور محروم کو اللہ کے اس مال سے دینے والے ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ بیماری ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ
جب برائی ہوتی ہے یا برا ہوتا ہے تو وہ شور مچاتے ہیں، یا جب خیر ان کے پاس آتا ہے یا مال ملتا ہے تو مال کے اوپر سانپ کی طرح بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو دیا، سائل کو دیا اور محروم کو دیا، اس کے اندر یہ بیماری نہیں ہے۔ تو اب اس سے ہمیں سمجھنا ہے، یہ معنی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔